وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ 80 نمبر آیت سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی قرآن مجید کا پیچھے سے خلاصہ ضرور بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس خلاصے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ جو چیز ہمیں کلاس میں سمجھ نہیں آئی ہوتی ہے بعض دفعہ، وہ خلاصے میں آ کے وہ بہت کچھ کلیئر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں مین نمایاں بیان کی ہیں: اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی گئی۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں بتا کر یہ نہیں کہا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان اپنی دنیا یا آخرت کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے۔ اللہ ہر چیز میں مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اس لیے کہ پھر بعد میں مثال کے طور پہ بنایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح صراط مستقیم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کے بعد سورۃ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک ایسی بات فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ابتدا ہے اس بات پہ کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اور یہ کتاب ان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے گی جو متقی بن کے اللہ تعالیٰ کے آگے ماننے والے بن کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان متقین کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہدایت لینے چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ صفات پیدا فرما لیں، جس میں بڑی صفت یہ ہے غیب پہ ایمان لے آؤ، نماز کو قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے ہدایت کا اور کامیابی کا وعدہ فرما کر 2 آیات میں کافر اور 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس پیغام کے ماننے پہ انعام اور نہ ماننے پہ وعید کیا ہوگی؟ وعید کیا ہوگی کہ اس آگ سے بچ جاؤ، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور ماننے کی بنیاد پہ وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کو تو پیدا ہی اصل اس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے بعد ایک ایسی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو قوم سمجھتی ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بڑے پیار سے دعوت دی ہے، بڑے پیار سے دعوت دی ہے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اللہ کے حکم کو مان لو، اللہ کے وعدوں کو یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد کروائیں، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اور اس کے بعد اس قوم کے نعمتوں کے نتیجے میں جو اس قوم کی حالت تھی اس کو بیان فرمایا کہ اس قوم کو یہ کہا گیا تھا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، سیدھا کلمہ کہہ کر الٹا اس نے ان کو بھی بدل دیا۔ ان لوگوں کو کہا گیا تھا گائے ذبح کرو، انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں،
پتھر بھی کبھی اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتے ہیں، یہ تو اس سے بھی سخت ہیں۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کو تنبیہ کر دی کہ ان لوگوں سے خیر کی توقع مت رکھنا، ان لوگوں سے خیر اور بھلائی کی توقع نہ رکھنا کہ یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر دیں گے، نہیں، یہ سامنے ایمان لا کر پیچھے جا کے کفر کرتے ہیں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما یسرون وما یعلنون؟ ان کے دو طرح کے گروہ ہیں، ایک ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور ایک ایسے ہیں جو عوام الناس ہیں۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان پڑھ ہیں وہ اپنی مرضی کے مسائل اور مرضی کے حکم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ ہمارے لیے اس قرآن مجید میں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ پہلے لوگوں کی ان بری عادتوں کو اے مسلمانوں تم چھوڑ دو۔ پہلے لوگوں کے اندر یہ برائیاں تھیں اور تمہارے اندر بھی یہ برائیاں ہو رہی ہیں، تو فرمایا ان بیماریوں کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس آیت پہ آتے ہیں جس آیت پہ آج ہم پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، یہ یہود کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، یعنی ہم آگ میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اور یہاں آگ سے مراد، النار سے مراد جہنم کی آگ ہے، کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، الا مگر ایامن معدودہ، مگر تھوڑے سے دن، ایامن معدودتن یعنی تھوڑے سے دن۔ ایام جو ہے وہ یومن کی جمع ہے اور معدود جو ہے وہ چند گنتی کے دن ہوتے ہیں۔ قل، جواباً فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، قالوا قل کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اتخذتم اصل میں ہے اتخذتم یعنی اصل یہ ہے، اصل میں یہ کلمہ اس طرح ہے، اتخذتم، کیا تم نے وعدہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ جو لفظ ہے اس سے پہلے ہے، یہاں پر ایک حمزہ جو کہ اس فعل کا حمزہ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یہاں پر ایک یوں والا حمزہ موجود ہے کسرے والا کہ اتخذتم۔ جب باب افتعال میں جب دو حمزے آ جاتے ہیں، فا کے اندر حمزہ آ جاتا ہے فا کلمہ میں، اور شروع میں حمزہ استفہام آ جائے، تو یہ جو باب افتعال والا حمزہ ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، محذوف ہو جاتا ہے، تو بن جاتا ہے اتخذتم، اصل میں ہے اتخذتم۔ کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے؟ کس چیز کا عہد و پیمان؟ کہ ایام معدودات، تمہیں تھوڑے دن آگ چھوئے گی۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کی خلافی نہیں کرتا ہے، فَلَن، پس نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم تقولون علی اللہ پر یعنی اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہتے ہو، ما لا تعلمون، جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور تم منسوب کر دیتے ہو کہ اللہ نے ایسا کچھ کیا ہے، کچھ کہا ہے۔ کیا چیز ہے، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس جس کے بدلے میں تم یہ کہہ رہے ہو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ؟ صحیح البخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح فرمایا، تو خیبر کے فتح کرنے کے بعد یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری لے کے آئے۔ بھونی ہوئی بکری لائی گئی اور یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک لحاظ سے کھانا لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمعوا الی من کان ہاہنا من الیہود،
فرمایا یہاں پہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کو جمع کر کے لاؤ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم مجھے اس میں سچ بولو گے؟ فقالوا نعم، تمام یہودیوں نے کہا جی ہاں۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سوال کیا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ یہودیوں کو کہا، ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب وہ خود بھی جانتے تھے۔ قالوا فلان، فلاں ایک ایسے کسی شخص کا نام لیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبتم، جھوٹ بول رہے ہو، بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ قالوا صدقت، انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے سچ فرمایا، ہم نے جھوٹ بولا تھا لیکن آپ نے سچ بتا دیا ہے۔ پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فهل انتم صادقی عن شيء ان سألت عنہ، میں اگر ایک اور چیز کا سوال تم سے کر لوں تو کیا تم سچ بولو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا نعم یا ابا القاسم، کہنے لگے ابو القاسم ہم جو ہے وہ سچ بولیں گے۔ وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا، اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو پکڑ لو گے۔ کما عرفتہ فی ابینا، جیسے کہ ہمارے باپ کے بارے میں جھوٹ کو آپ نے پکڑ لیا ہے۔ فقال لهم من اہل النار، یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اہل النار کون ہیں، جہنم والے کون ہیں؟ قالوا، یہودیوں نے جواب دیا نکون فیہا یسیرن، ہم کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ثم تخلفون فیہا، ثم تخلفون، پھر تم ہمارے پیچھے ہمارے جانشین بنو گے اس جہنم میں، یعنی ہم تھوڑا سا ٹائم جو ہے جہنم میں رہیں گے اور پھر تھوڑے سے ٹائم وقت کے بعد تم ہمارے پیچھے جہنم میں آ جاؤ گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخسئوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برباد ہو جاؤ، خسارے میں ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ تم اس میں، اللہ کی قسم ہم تمہارے کبھی اس میں تمہارے پیچھے تمہارے خلیفہ اس میں نہیں بنیں گے، تمہارے جانشین تمہارے جہنم میں نہیں آئیں گے۔ ثم قال، اب یہ تیسرا سوال، هل انتم صادقی عن شیء ان سألتکم عنہ، اگر میں تمہیں کسی اور چیز کے بارے میں سوال کروں تو کیا تم جواب دو گے؟ فقالوا نعم یا ابا القاسم، جی ہم جواب دیں گے۔ قال هل علمتم هل جعلتم في هذه الشاة سما، یہ جو بکری لے کے آئے ہو مجھے کھلانے کے لیے، کیا تم نے اس میں زہر ڈالا ہے؟ یہودیوں نے کہا نعم۔ قال ما حملکم علی ذلک، اس میں زہر ڈالنے کے لیے تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ جواب دیتے ہیں قالوا اردنا ان کنت کاذبا نستریح، اگر تو آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ کو ختم کر کے ہم جو ہے ہمیں یعنی راحت ملے گی، ہمیں جو ہے وہ آپ سے راحت پالیں گے۔ وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، اگر آپ نبی ہوئے تو آپ کو اس کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے یہودیوں نے اس کھانے میں زہر ڈالا تھا اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں اس حدیث کو 3100 یعنی 3169 نمبر پہ روایت کیا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہود کہتے ہوتے تھے کہ ہم جہنم میں تھوڑے سے دن رہیں گے، ایام معدودات، ایام معدودات۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جو یہ لفظ ایامن آیا ہے، ایام، یہ جو لفظ ایامن آیا ہے یہ اصل میں ایامن یوم کی جمع ہے، یہ یوم کی جمع ہے، یومن اس کی جمع ہے، اور یوم کہتے ہیں ایک دن اور ایک رات کو یومن کہا جاتا ہے۔
اور اس کی جو جمع ایامن آئی ہے، یہ جمع ایامن، اس کی جو جمع مکسر آ گئی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جمع قلت کا وزن ہے، افعال جمع قلت کا وزن ہے، یعنی 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک پہ ایام بولا جاتا ہے۔ ایامن معدودات، لفظ ایام غالب جو ہے وہ 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے من حیث اللغہ، لیکن اگر اس میں قرائن موجود ہوں، کوئی اور دلائل آ جائیں تو 10 سے زیادہ دن بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور کم سے کم اس کا 3 دن ہونا یہ بھی اس سے کم ہو سکتا ہے اگر اس کے کوئی دلائل اور موجود ہوں۔ لیکن اگر جرنل لفظ بولا جائے تو اس سے مراد 3 سے 10 دن ہوتے ہیں لفظ ایام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے۔ میں ان الفاظ کو ذرا بڑا کر کے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے کہ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دعی الصلاۃ ایام اقرائک، دعی الصلاۃ ایام اقرائک۔ یہاں پر امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کے یعنی اس میں اسکول آف تھاٹ میں لفظ ایام کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ لفظ ایام بولا گیا ہے ایام اقراء کی، کہ اے عورت اپنے مخصوص دنوں میں نماز کو چھوڑ دے، اور چونکہ لفظ ایام بولا ہے اس حدیث میں تو لہٰذا کم از کم 3 دن ہیں عورت کے مخصوص دن، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ یہ اس بنیاد پہ دلیل لی گئی کہ حدیث میں لفظ ایام بول دیا گیا۔ حالانکہ یاد رکھ لیں کہ یہ اس کا من حیث اللغہ معنی ضرور موجود ہے، لیکن اگر کوئی اور دلائل یا قرائن موجود ہوں تو اس کا معنی اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں آگے چل کے فرمایا ہے، یہ آیت میں سامنے کر رہا ہوں، اس کو میں بول کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، آگے فرمایا ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیز کرو، اور پھر فرمایا ایاما معدودات۔ جب ایاما اور معدودات بول دیا گیا تو روزے کتنے دن کے ہیں؟ روزے تو 30 دنوں کے ہیں، تو ایام 30 دنوں پر بھی بولا گیا، کیونکہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ یا قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، تو ایام سے 30 دن مراد لیے گئے، نہ یہ ہے کہ 3 سے 10 دن۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عورت کے مخصوص دن کم از کم 3 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کم از کم جو ہے وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک مسلسل چلنا شروع ہو جائیں اور اس میں کوئی انقطاع نہ آئے تو ظاہر ہے کہ یہ دورہ شہریہ ہے، مہینے میں 1 بار آنا ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں آ رہی، یعنی درمیان میں کوئی پیریڈ خالی آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو بیماری کہا جاتا ہے، استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو عورت کو دوسری اپنی عورتوں کی طرح بہن بھائی جو دوسری بہنیں ہیں، والدہ ہیں، ان کے حساب سے
ایک حساب لگا کے، یا پہلے اسے اتنے دن آتا تھا اور بعد میں زیادہ ہو گیا، تو اس کی بنیاد پہ اسے اپنا حساب لگا کے، چاہے وہ 5 دن ہوں چاہے 10 دن ہوں، ان کو جو ہے وہ شمار کر لیا جاتا ہے، اور باقی دنوں کو وہ بیماری سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کم سے کم کی مقدار 1 دن بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعین نہیں کیا۔ الغرض حدیث میں ادع الصلاۃ ایام اقرائی کی، ایام سے فکس لینا کہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں، تو یہ والی دلیل جو ہے اللہ عالم کو اتنی قوی یا بڑی دلیل نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں اپنی آیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ایام کے ساتھ ایام معدودہ کا لفظ بولا ہے، ایام معدودہ کا لفظ بولا ہے، جبکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اگر ہم اس لفظ کو نکال لیں تو دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورت آل عمران میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں فرمایا ہے، جس آیت کے الفاظ یہ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، سیم اس کی آیت میں، یعنی جب مفہوم ایک ہے تو یہاں ورنہ ایامن اور بہت سی جگہ پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ایام معدودات وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ۔ یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے، میرا مقصد سیم موضوع پہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 24 میں فرمایا اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، اور سورت بقرہ میں فرمایا اِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٍ، معدودات نہیں بولا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں جو جمع ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے اور ایک جمع سالم ہوتی ہے، اور پھر اس جمع سالم میں 2 ہوتے ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہوتی ہے۔ جب جمع مذکر یعنی سالم ہوتی ہے تو الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ معدودات، یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے۔ اور جمع مکسر یہ ہوتی ہے جس میں جمع کے الفاظ اس میں آ کے برقرار نہیں رہتے اور ان میں رد و بدل ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معدود یہ واحد ہے اور معدودات یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے کہ معدود، یہ لفظ معدود یہ لفظ جو ہے واحد ہے، اب اس کو مؤنث بنایا گیا ہے اور بن گیا معدودہ، ٹھیک ہے۔ لفظ بذات خود واحد ہے، جمع نہیں ہے، معدود گنا ہوا، معدود یعنی ایسی چیز جو عدد میں لائی گئی ہو، جس کو گن لیا گیا ہوا ہے، وہ معدود ہے۔ اب جیسے مفعول اور مفعولہ ہوتا ہے، ہاں مثال کے طور پہ منصور کسی کا نام ہے جس کی مدد کی گئی ہے، اور منصورتن یہ مؤنث کے لیے ہے۔ ایسے ہی معدودتن یہ واحد ہے، اور دوسرا لفظ آیا اس کی جگہ پہ معدودات عفواً یہ لفظ معدودات، یہ جو لفظ دوسرا معدودات آیا ہے یہ ہے الف اور تا کے ساتھ جمع بنائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پیچھے جو ہے نار یا ایام جو ہے یہ موصوف ایک ہی ہے، یہاں پر سورۃ بقرہ میں اس کی صفت لائی گئی معدودہ،
اور سورت آل عمران میں اس کی صفت لائی گئی ہے معدودات، جبکہ مفہوم بھی ایک ہے، کلام بھی ایک چل رہی ہے، اور پیچھے موصوف بھی ایک ہے، ایامن موصوف ہے، اور آگے جو ہے معدودات یا معدودت ان صفت ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور سورت آل عمران میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، مفہوم بات وہی ہے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَات۔ معدودہ اور معدودات میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان کا اصل قاعدہ یہ ہے، اصل قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب کسی جمع مکسر کی صفت لائی جاتی ہے تو اس کو واحد مؤنث کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے اقلام مکسورت، یعنی جب کسی چیز کی جمع لائی جائے، مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں یہاں پر، مثال کے طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے میں قلم کو ہم جانتے ہیں قلم کیا چیز ہے، اور اس کی جمع بنا جاتی ہے اقلام۔ جب میں اس کی جمع اقلام بنا دیتا ہوں تو اس اقلام یعنی قلم کی جمع اقلام ہے، اور میں اس کا واحد بھی لکھ دیتا ہوں، قلم لکھ دیتا ہوں واحد، اس کی جمع آگے آئے گی اقلام۔ اب اس اقلام کی ہم صفت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اصل قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جمع مکسر کی جب صفت بیان کی جائے گی تو واحد مؤنث کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ مثلا کہا جائے گا اقلام جمیلۃ یا مکسورۃ، ٹوٹی ہوئی قلمیں، اقلام مکسورۃ، مکسورات نہیں کہا جائے گا، مکسورات نہیں کہا جائے گا بلکہ اقلام مکسورۃ کہا جائے گا۔ اور اسی طرح ہی جتنی بھی مثالیں لاتے جاؤ سب کے لیے جو ہے ایسے ہی آئے گا۔ اصل قاعدہ اور اصول یہ ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ الف اور تا کو جمع لایا جاتا ہے جب یہ پیچھے کے اس ایام کو، اس پیچھے آنے والے ایام کو ایک اور مفہوم دے دیا جائے، ایک اور جو ہے وہ مفہوم دے دیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ذہن میں رکھا ہے کہ ایام یعنی اس کے اندر جماعتن کا معنی موجود ہے، یعنی اس کے ضمن میں ایک مؤنث والا معنی لے لیا جاتا ہے، اور ایک مؤنث والا معنی لے لیا جاتا ہے۔ مثلا ایام یہاں پر سامنے ہے آپ کے، ایام ہے تو ہم اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایام جو ہے الجماعہ ہے، الجماعہ جماعت کے معنی میں ہے، یعنی الجماعہ ایک مجموعہ، وہ مجموعہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ مجموعہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم نے ایک چیز کا مجموعہ لفظ جو ہے، یعنی بظاہر ایام ہے لیکن صفت لانے میں ایام کی بجائے وہ مجموعہ سامنے رکھا جائے تو اس کی بنیاد پہ اس کی صفت معدودات لائی جاتی ہے، کیونکہ الجماعت معدودات یعنی پیچھے لفظ مؤنث ہے تو اس کی جمع بھی آگے مؤنث لائی جاتی ہے، جب پیچھے جمع مکسر ہے تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ یہ ہے قرآن، یعنی اس کو ہم کہہ دیں، یا اگر آپ کو ایک دوسرا معنی لیا جائے، دوسرا ایک قریب مفہوم سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یوم کو مؤنث سماعی بھی کہا گیا ہے، اور مؤنث سماعی کو جو ہے جمع ہونے کی صورت میں اس کو مؤنث سمجھ کے اس کے لیے جو ہے معدودات لایا گیا، اور اس کے لفظ کی سامنے رکھ کے لفظ کی تعبیر کر کے اس کے لیے جو ہے وہ معدودت لایا گیا۔ الغرض قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں وہ اسلوب استعمال کیا ہے جو کہ اصل عرب ہے، یعنی اصل میں یہ قانون ہے، لیکن ساتھ قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں اس لفظ کی جگہ پہ معدودات لا کر اس لفظ میں، یعنی جو اصل سے ہٹ کر اس کی فرع ہے کہ یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی دونوں استعمالات جائز ہیں۔ خلاصہ میں لمبی چوڑی بحث جیسے مفسرین نے کی ہے اس کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں
کہ معدودات کہنا بھی جائز ہے اور معدوداتن کہنا بھی جائز ہے. یہ بحث کی جا رہی ہے ایز اے نحو کے، گرامر کے. لیکن اگر آپ اس معنی کو اگر بلاغت میں لے کے آئیں تو معدودتن اور معدودات میں کیا فرق ہے؟ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ میں ایک اصول بیان کرتا ہوں، کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی. جب الفاظ حرف زیادہ ہو جاتے ہیں تو معنی بڑھ جاتا ہے. معدودتن میں اگر آپ حرف گن لیں، میم عین دال واو اور تا، اور معدودات میں گن لیں تو حرف زیادہ ہو جاتے ہیں، جس میں کلام میں تاکید بڑھ جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا اسلوب سورۃ البقرہ میں ہے، جو یعنی اسلوب سورۃ بقرہ میں ہے، ان کی برائیاں، ان کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ایک ایسے لہجے میں کہ جہاں ان کو ہدایت کی طرف بلانا مقصد ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ میں لاتا ہے تو سورۃ آل عمران میں وہ اسلوب ہے جہاں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہاں پر ان کی ڈانٹ ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کچھ دن رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تاکید کے اندر جو ہے یہاں پہ کلمات میں جو ہے یعنی اس میں حروف زیادہ آگے، چونکہ آگے ڈانٹ جو ہے وہ بڑی ہونی ہے. یہاں پر یاد رکھ لیں کہ یہ جو رول بنائے گئے ہیں نحو اور صرف کے، یہ قرآن اور حدیث کو دیکھ کے بنائے گئے. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک رول کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ایسا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھ لیں کہ یہ رولز اکثریت کے ہیں، اکثریت میں ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ جمع مؤنث سالم جو ہے، جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم، یہ تو کس چیز کی ہوتی ہے؟ جمع مذکر اور جمع مؤنث سالم تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. لیکن یہ تو حمامات کی جمع بھی، حمام ان کی جمع بھی حمامات آتی ہے، جس کو واش روم کہتے ہیں. عربی میں حمام ہے، اس کی جمع حمامات الف اور تا کے ساتھ آ رہی ہے، جبکہ آنا نہیں چاہیے. رول تو یہ کہتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے. تو اس لیے یہ نحو اور صرف کے جتنے بھی قواعد ہیں یہ اغلبی ہیں، نہ یہ ہے کہ ان کو فائنل سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فائنل اور آخری ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَقَالُوا وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں تھوڑے دن جو ہے وہ آگ چھوئے گی اور آگ میں ہم جائیں گے. قل، اب آگے جواب آ جاتا ہے. اب یہ جواب پہ غور کیجئے اور وہ جواب بھی غور کیجئے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سورۃ آل عمران کا جواب، اور سورۃ بقرہ میں بھی جواب دیکھیے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، تھوڑا سا پیار کا لہجہ ہے، تھوڑا سا وہ پیار کا لہجہ ہے، لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ بنا رکھا ہے؟ اگر کوئی وعدہ ہے اللہ کا جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے تو لے کے آؤ. یا تم اللہ پہ اوپر اپنی طرف سے ایسی بات ڈال رہے ہو، اب یعنی اللہ پہ ایسی بات ڈال رہے ہو کہ جو یعنی جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے، جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ ان کا ایک مکالمہ نقل کیا گیا یہود کا کہ وہ یہ کہتے ہیں. اور حدیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح البخاری سے پیش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم بتاؤ کہ جہنم والے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ دیر کے لیے جائیں گے اور ہمارے بعد تم اس میں آ جاؤ گے. فرمائے نہیں، اخسؤوا فلن نخلفکم ابدا، تم جو ہے وہ ذلیل ہو جاؤ، ہم تمہارے بعد اس جہنم میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آگے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، بلا، یہ بلا جو ہے وہ پیچھے والی اس بات کا رد کرنے کے لیے ہے. بلا، حالانکہ ایک رد یہاں پر ہو چکا ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ ایک پہلا رد ہے. دوسرا رد پھر آیا
بلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ وعدہ بھی نہیں ہے اور یہ پہلا مفہوم بھی نہیں ہے. یہ بلا جو ہے وہ پیچھے والے کا انکار اور آگے والے کا اثبات، اس کو عربی میں اضراب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بلا بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته، لفظی ترجمہ یہ ہے من کسب، جس نے بھی کمائی کی، سیئہ برائی، وأحاطت به خطیئته، اور اس حال میں اس طرح کر کے کمائی کی کہ اس کی خطائیں اس کو گھیرے میں لے لیا ہو. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ لوگ ہوں گے جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگر اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ایک یعنی ایسا انداز اپناتا ہے کہ انسان عقل حیران رہ جاتی ہے. جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ بتا دیا اور آگے رول ایک بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ بلا من کسب سیئۃ کی بجائے ہوتا کہ بل انتم کسبتم سیئۃ واحاطت بکم خطیئتکم فاولئک انتم اصحاب النار انتم فیہا خالدون. ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہو اور جہنم والے ہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یقیناً وہ اس میں ہمیشہ ہیں، لیکن جب کسی پہ حکم لگاتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ کسی کا نام لے کے حکم لگانے سے باز آ جائیں. عموماً آج کل مسلمان جو ہے نا بڑے جذباتی ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا مرتد ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا جہنمی ہو گیا. اللہ کے لیے اس فلانے کو چھوڑ دیں. اس فلانے کی بجائے جب حکم لگانا ہے تو ایک اصول بیان کر دو. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ جی فلانا فرقہ مشرک ہے، فلانے لوگ مشرک ہیں، تو ہم آگے سے کہہ دیں جی ہاں وہ مشرک ہے، تو یہ بہت بڑا مشکل لفظ ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. کہنا یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے وہ مشرک ہے. یعنی جو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بل انتم، بلکہ کہا بلا من کسب سیئۃ، بلکہ قانون یہ ہے جس نے بھی کوئی برائیاں کی ہوں وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی جب کسی پہ حکم لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا صفت بیان کر کے اس کا حکم لگایا ہے، ان کی بات کا رد کر دیا. قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آگے کر کے یہ نہیں کہا کہ بل انتم فی النار، کہ تم جہنم میں ہو، بلکہ یقیناً وہ ہیں، لیکن انداز بیان یہ ہے. جب ہم کسی کو کسی فرقے کے بارے میں کسی ایسے سے پوچھا جائے تو بڑے جلدی سے وہ تو مشرک ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو فلانا مشرک ہے، وہ تو مشرک ہے. اس طرح کے الفاظ سے اپنے آپ کو بچائیے. اگر وہ مشرک نہ ہوا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا ڈاکٹر کی فیملی میں کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کی فیملی ہے، پورا گھرانہ ہے، اس میں سب کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بیٹا ڈاکٹر نہ ہو. کیا انجینئر کی فیملی میں کوئی ایک بندہ غیر انجینئر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک فیملی ہمارے سامنے کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی جو دین سے کتنی دور ہے، ان میں سے ایک بیٹا ایک بیٹی دین اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں.
تو پوری فیملی میں سے کوئی ایک بندہ ہم کہیں کہ فلانی والی فیملی تو ایسی ہے تیسی ہے فلاں ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک ایسا گروہ ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں گروہ صحیح نہیں ہے، فلاں غلط ہے، تو جب بھی کسی پہ حکم لگانا ہے، جب بھی کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے، تو اس میں یہ والا پہلو ضرور ہو کہ اس برے والی چیز کا حکم ہم ان کی صفت پہ لگائیں۔ یہ مت کہہ دیں فلاں نے جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں نے جو ہے مرتد ہے، فلاں نے بھائی جو یہ مانتا ہے، جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو قرآن مجید کو نہیں مانتا، جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا، اس کا انجام یہ ہے۔ تو یہاں پر وہ والا انداز بنایا گیا اور اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃً، جس کسی نے بھی سیئۃً کو کمایا۔ اور یہاں پر سیئہ یا پہلے آگے سب سے پہلے بیان کر لیا جائے کہ عموماً جو ہے وہ 3 طرح کے الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سیئہ اور ایک ہے خطیئہ، اور بلکہ 4 لفظ پورے کر لیں، 4 لفظ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے سیئۃ، ایک ہے خطیئۃ، ایک ہے ذنب اور ایک ہے اسم۔ یہاں پر میں نوٹ کر دیتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے گا، 4 الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک ہے لفظ سیئۃ جو کہ یہاں پر ہے، سیئۃ جیسے یہاں پر ہے۔ ایک ہے خطیئۃ اور ایک ہے ذنب اور ایک ہے اسم۔ یہ جو ہے قرآن مجید میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سیئۃ کی جمع سیئات، خطیئۃ کی جمع خطیئات، ذنب کی جمع ذنوب اور اسم کی جمع آثام۔ یہ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں فلا اسم علیہ، فلا ذنب علیہ، خطیئۃ، سیئۃ، یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان کے لغت کے لحاظ سے اگرچہ معنی الگ الگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک مستقل بحث ہے کہ چھوٹے کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یہ کیا ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ ایک آیت آگے آئے گی جس میں پوری تفصیل کے ساتھ ایک پورا لیکچر ہے اس بارے میں کہ سیئات، خطیئات، ذنوب، اسم، ان میں فرق کیا ہے، کیا ہونے چاہیے۔ صرف یہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، جس نے کمائی کیا سیئہ کو، کسبہ کے ساتھ بولا ہے، ہاں من عمل سیئۃً نہیں بولا، من عمل سیئۃً نہیں بولا، بلکہ من کسب سیئۃً بولا ہے۔ اور پھر آگے وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ سَیِّئَتُهُ نہیں بولا، یہاں پر خطیئہ بول دیا ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں پر بھی وہ اسلوب چل رہا ہے، سورۃ بقرہ میں ایک نرم پہلو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیئۃ کا لفظ، سیئہ اور خطیئہ یہ دونوں چھوٹے الفاظ ہیں، اتنا میں بتا دوں، اور ذنب اور اسم یہ بڑے گناہ ہیں، یعنی یہ بڑے الفاظ ہیں۔ سیئۃ چھوٹے الفاظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا دعا سکھائے گی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمیں بھول چوک ہو جائے۔ اب وہ نسینا او اخطأنا یہ خطیئہ انسان کے بغیر ارادے کے بھی ہو جاتی ہے، ارادے کے بھی، یا انسان وہ مقصد چاہتا نہیں ہے، انسان نے اپنا ایک تیر چلایا اور کسی شکار کو مارنا چاہتا تھا اور آگے جا کے وہ تیر کسی انسان کو لگ گیا، اس کی خطأً ہو گیا ہے، بغیر قصد کے وہ چیز ہو جانا، یہ ہوتا ہے خطیئہ، خطأ یخطو۔ سیئہ یہ اس ذنب کے مقابل میں چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، لیکن یہاں یہ جب الفاظ چھوٹے بولے گئے تو ان کے حاصل کرنے کے الفاظ بڑے کر دیے۔ کیا مطلب ہے
کہ یہاں پر یہ نہیں بولا گیا عامل سیئتن، چونکہ لفظ کا معنی چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کسبہ لگا کر اس کا معنی بڑا کر دیا۔ اب عامل سیئتن اور کسب سیئتن میں بڑا فرق ہے۔ کسی نے کوئی برائی کی اور کسی نے کسی برائی کو کمایا، یعنی تکلف سے حاصل کیا، جان بوجھ کے جس نے برائی کی، اور وہ احاطت بہ خطیئتہ کے ساتھ گھیرا کر لیا ہے اس کے خطاؤں نے، اس کی لغزشوں نے اسے گھیر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں یہ معنی اس انداز میں کر دیا گیا کہ لفظ اگر سے چھوٹے بولے گئے ہیں، چونکہ پیچھے ایک رحمت اور ایک ان کا اصل اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی انداز سے بھی یہود کو یہ دعوت دینا چاہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ان برائیوں کو چھوڑ دو۔ تو الفاظ چھوٹے بولے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ آگے وعدہ جہنم کا آ رہا ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونے کا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ ایک گلاس خالی ہے، آدھا پانی ہو، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے۔ تو آدھا خالی لے کر اس کا جو ہے وہ آدھے خالی کی بجائے آپ اس کو خالی کا لفظ ہٹانا چاہیں تو کہہ دینا کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ان کو مجرم بولنے کی بجائے، ان کو جو ہے وہ بڑا بنانے کی بجائے کسب سیئتن، جس نے برائیاں کما کے عمدن قصدن کر کے حاصل کی، برائیاں کی اور ایسی برائیاں کی کہ وہ برائیاں نے اسے گھیر لیا ہو۔ یعنی وہ سارا کا سارا انسان یہ نہ سمجھے کہ چھوٹی چیز چھوٹی ہی رہتی ہے، چھوٹی چیز جب زیادہ ہو جائے تو وہ بڑی بن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ لا صغیرۃ مع الاسرار، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے جب اس پہ اصرار کر لیا جائے، جب اس پہ انسان زیادہ سے زیادہ لگا ہی رہے اور کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا، کیا فرق ہے، اس طرح تو کر رہے ہیں۔ جب اس پہ اتنا اصرار کر لیا تو وہ صغیرہ گناہ نہیں رہتا ہے، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ، لیکن اگر کبیرہ گناہ انسان سے ہو جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان یہودیوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ چھوٹے بول دیے، لیکن ان کو حاصل کرنے والے الفاظ بڑے کر دیے کہ ایک ایسا انسان جو برائیاں جان بوجھ کے کرتا ہو، مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے جان بوجھ کے برائیاں کی ہوں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اتنی ہو گئی ہوں کہ وہ گھیرا لے لیا گیا ہو۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ، بھی کا مرجع، ہی ضمیر کا مرجع اگرچہ وہ من ہے جو اس کے اندر آ رہا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ کہ اس انسان کو گھیر لیا ہو، جس سے مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جس کے دل کو گھیر لیا ہو، جس کے دل پہ برائیاں چھوٹی چھوٹی کر کر اتنے نقطے لگ چکے ہوں کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، تو اب انجام ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب یہاں پہ اشارہ بعید کا، اس لیے کہ ان کو بڑا کرنے کے لیے، جو من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہی لوگ ہیں، یعنی یقیناً وہی لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے۔ اور یہاں پر پھر آگے ہم فیہا خالدون، یہ آگے پھر ضمیر فصل ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یا ایک الگ سے جملہ ہے کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جن کو اس کی زندگی، اب یہاں پہ احاطت بہ خطیئتہ کہہ کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زندگی بھر اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اور مرتے دم تک اس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہے، تو اب اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ گویا کہ کلام کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم میں چند دن ہی جانا ہے، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو یقیناً اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو بھی اللہ کا وعدہ ہو۔ لیکن یہاں پر اس کو الگ اس لیے کیا گیا
کہ یہاں پہ خبر یعنی اس کی شرط جو ہے وہ محظور کی گئی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی وعدہ ہو تو اللہ تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں ہے. یا تم اپنے پاس سے جو ہے وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں خود علم ہی نہیں ہے، یعنی اپنے پاس سے جو ہے وہ بات بنا کے اللہ کی طرف ڈال رہے ہو. پھر اب اس کا جواب آتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ جس نے برائیاں کی اور ایسی برائیاں کی کہ ساری زندگی برائیوں میں گزار دی اور توبہ نہ کی اس انسان نے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب قرآن مجید کا ایک انداز یہ ہے کہ جب قرآن مجید برائی کو ذکر کرتا ہے تو فوری اچھائی کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ ہاں جن لوگوں نے اس برائی سے نکل گئے. جب اصول بیان کیا ہے بلا من کا سبب سیئۃ، پیچھے ایک آیت آئی تھی جس آیت پہ میں نے بہت لمبی بحث کی تھی، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر غور کریں میں اس آیت کی طرف واپس لے کے جاتا ہوں، تھوڑا سا دیکھیے. یہاں پر آگے ہم نے اس آیت میں ایک پڑھا تھا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہاں پر اس آیت کو پیچھے آیات کے ضمن میں لانے کا ایک مقصد بیان کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کی برائیاں بیان کی تو اللہ تعالیٰ ان تمام یہودیوں میں سے ان لوگوں کو نکالنا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے کے آئے تھے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں دوہرا اجر ہے. یعنی تمام لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہوں، ان تمام کافروں میں سے جو کچھ تھوڑے سے لوگ ہوں، اللہ ان کو الگ نکال کے ان کی بابت ایک بات بیان کر دیتا ہے. اب یہاں پر اس آیت پہ جب ہم پہنچے ہیں، جب ان کے بارے میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو اس کے جواب دینے کے بعد کہ ایسے لوگ جہنم میں رہتے ہیں، ساتھ ہی بیان کر دیا ہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. قانون جب بیان کرنا ہے تو نفی اور اثبات دونوں کا بیان کرنا ہے. جہنم والوں کا بیان کرنا ہے تو ساتھ جنت والوں کو بھی بیان کرنا ہے. اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزیں مشروط ہیں، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. ان دو آیتوں میں یہ پیچھے والی آیت اور آیت نمبر 81 اور 82 میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جی اگلی آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. یہاں پر فا کا فرق آ رہا ہے، فاولئک اصحاب النار. کیا وجہ ہے؟ ویسے ایک جو اگر ہم اس کو گرامر کے حساب سے دیکھیں تو یہاں من آ رہا ہے اور من کے جواب میں فا آ گئی ہے، اور یہاں الذین ہے اور اس کے جواب میں فا نہیں آ رہی ہے. تو یعنی یہ والا ایک یعنی من جو ہے وہ اس میں شرط بھی ہے، اس میں شرط بھی ہے اور اس میں موصول بھی ہے. جب آپ اس میں شرط لیں گے تو پھر جواب پہ فا آ جائے گی، اور اگر آپ سے صرف اس سے اسم موصول لیں تو پھر اس کے جواب میں فا آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ فا آ سکتی ہے. تو یہاں پر جو ہے یعنی یہاں پر جو ہے وہ فا نہیں ہے، اس لیے کہ والذین آمنوا یہ تو یقیناً جو ہے وہ اسم موصول ہے، جبکہ من جو ہے وہ اس میں شرط بھی ہے اور اسم موصول بھی ہے. تو کیا یہاں سے وہ اس میں شرط ہے اور یہاں پر الذین اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، اس لیے فا نہیں آئی ہے. لیکن واللہ عالم اس میں موصول کے اندر بھی اس میں موصول کے اندر بھی جب ایسا معنی آ جائے جو شرط کا معنی ہوتا ہے تو اس کے جواب میں فا آ سکتی ہے. یہاں پر
فا نہیں لائی گئی ہے، اگر آپ اس کو ایک یعنی گرامر سے ہٹ کے ایک بلاغت میں آ جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جب جہنم والوں کا بیان فرمایا ہے، اس کو میں شاید اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ہوتی ہے انوکھی بات، یا ایک ہوتی ہے اجنبی چیز، اور ایک ہوتی ہے اپنی چیز، ایک دوسری چیز ہوتی ہے، یا ایک دور کی چیز ہوتی ہے، ایک قریب کی چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بات کی ہے نا، تو الفاظ وہیں پہ، جب الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہاں فا کو اولئک کے شروع میں لا کے وہ تھوڑا سا تعقیب لانا ہے، یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے برائیاں اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کا انجام جا کے جہنم میں ہوگا، انجام جو ہے وہ جہنم میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے انجام کے اعتبار سے۔ اور اس میں تھوڑا سا بعد پیدا کیا گیا، دوری پیدا کی گئی ہے۔ دوری اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک، اس میں وہ دوری اور تاکید کے یقیناً یہی لوگ ہیں جہنم والے، اور یہ لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہاں کلام کے اندر وہ مغایرت نہیں ہے، یعنی ایک اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا کیا گیا کہ ان کے جہنم میں جانے میں تھوڑی سی حیرانگی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جہنم والے ہیں، اور اس جہنم میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب یہاں پر ایک مفہوم ہے، اب اس مفہوم کو میں دوسرے انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب وہ ایک پنجابی کا محاورہ یہ ہے کہ جب کسی نے ایک گھرانے میں اگر بہو ہو اور بیٹی بھی ہو تو ڈانٹنا جو ہے وہ بہو کو ہوتا ہے، لیکن سمجھانا بہو کو ہوتا ہے، تو ڈانٹ بیٹی کو دیتے ہیں۔ تو ساس جو ہے وہ بیٹی کو ڈانٹ کے سمجھا بہو کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون میں فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ من کسب والے بھی جہنمی ہیں، اور جو مخاطب کیے جا رہے ہو تمہاری طرف اشارہ ہے تم بھی جہنمی ہو، یعنی تم پیچھے والوں کے ساتھ اس کا لنک کرنا پیچھے والی آیت کے ساتھ، اس لیے اس فا کو لایا گیا ہے۔ اس کو اگر بلاغت کے اندر دیکھیں تو اس کو جو ہے ایک لفظ بولتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ایک کلام سے یکدم دوسرے انداز میں آ جانا، اس کا ایک لفظ جو ہے وہ میں شاید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی کلاس میں بیان کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فاولئک اصحاب النار کو دو جگہوں پہ لنک کیا ہے، ایک ہے من کسب سیئہ کے ساتھ بھی، اور ایک لن تمسن النار جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ یا اس کو میں اور تھوڑا سا سمجھا دوں واضح کرنے کے لیے کہ فاولئک اصحاب النار جو ہے یہ اشارہ من کسب سیئہ کی طرف بھی ہے، قالوا لن تمسن النار بھی کے ساتھ بھی ہے، فویل للذین یکتبون کے ساتھ بھی ہے، منہم امیون کی طرف بھی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کی طرف بھی ہے، اور ان تمام لوگوں کی طرف جب اشارہ کرنا ہے تو اس لیے اس فا کے ساتھ اللہ اکبر کہا گیا، اس فا کے ساتھ تھوڑا سا یہ کر دیا گیا کہ فاولئک اصحاب النار من کسب والے تو فاولئک ہیں ہی ہیں، اسی طرح جتنے پیچھے جن کا تذکرہ چل رہا ہے وہ سارے کے سارے اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہیں، لیکن وہ تلمیح اشارہ ہے۔ ہاں اب مجھے یاد آ گیا کہ اس کو بولا جاتا ہے تلمیح۔ تلمیح ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ بات کچھ کر رہے ہو لیکن اپنی بات کے اندر سگنل کہیں اور دے دیتے ہو، سگنل اور اشارہ کہیں اور دے دیتے ہیں۔ جیسے انسان جو ہے نا باتوں باتوں میں کسی کو چھیڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار بات تو میں یہ نہیں کر رہا تھا، کہتا ہے میں تیری بات سے سمجھ گیا ہوں، تیرا مطلب میں ہوں، تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے کہ بات تو آپ من کا سبب سیاح کی کر رہے ہیں
لیکن فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ میں فا حرف کا زیادہ کر کے اضافہ کر کے اشارہ پیچھے ان لوگوں کی طرف بھی کرنا ہے کہ وہ الذین کہتے ہیں لن تمسن النار، اور جنہوں نے وہ کیا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ اشارہ ہے، نہ یہ ہے کہ صراحتاً ان کو بول دیا گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں ایک ہی آیت میں سارے آ رہے ہیں، اور یہاں پیچھے کی طرف اشارہ مقصد نہیں ہے، بس اولئک اسی آیت میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اس لیے یہاں پر آئے گیا۔ جی یہ تلمیح ہے، التفات نہیں ہے، التفات اور چیز ہوتی ہے لیکن یہ تلمیح ہے، تلمیح یعنی اشارہ کرنا اپنی کلام کے اندر کسی دوسری چیز کی طرف، اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس فا کے ساتھ تھوڑا سا کلام کو بڑا کر کے اشارہ پیچھے تمام لوگوں کی طرف کر دیا، اور آگے ایمان والوں کا اشارہ چونکہ قریب تھا تو اس لیے فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ 3 آیتیں ہیں، لیکن 3 آیتوں میں بھی بہت کچھ جانا ہم نے، ان تمام تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں۔ لن تمسن النار، یہ یہود کہتے تھے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے ایامن جو ہے وہ 3 کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے، معدودات جو ہے وہ اس کی صفت لائی گئی ہے، اور معدودات بھی اس کی صفت لائی گئی ہے۔ اور قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، یعنی کیا تم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر ایک شرط محذوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے تو اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اگر تم نے کوئی چھوٹیاں سی برائی کی، برائی تو چھوٹی ہے لیکن قصداً اور عملاً کما کے تم نے اس کو کسی نے کوئی برائی کمائی ہو، یعنی بڑیاں ساری برائیاں جو ہے وہ کر لی ہیں، اور اتنی بڑی برائیاں کی ہیں کہ ساری زندگی ان برائیوں میں گزار دی، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ کر کے اشارہ پیچھے والے جو ذکر ہوا ہے ان کی طرف بھی ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے وہ لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل جنت میں سے بنا دے، اللہ میرا اور آپ کا حشر ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں کہا جائے گا جنت میں آؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ان پہ ایمان لانے کی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھ کر ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔